نائٹس داستان الف لیلا۔ قصہ یوں ہے کہ ایک سنباد بادشاہ کی خوش دامنہ نے بادشاہ کی سابق ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنہ کے کہنے پر شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تأمل فرمائیے اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنے طوطا مار کر پشیمانی ہوئی۔ اور وہ واقعہ یوں ہے۔ ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں جو کچھ پیش تھا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت یہ سمجھی کہ میری ہمراہ باندیوں نے شکایت کی ہے۔ وہ ان پر ناراض ہوئی لیکن سب قسمیں کھانے لگی کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا۔ ملکہ نے کہا اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسری کو کہا کہ تم تمام رات اس کے پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دوسرے اس پر آئینے کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ جب تمام رات یہ سلسلہ جاری رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی ایسی چمک رہی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو کوئی ابر و باد نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اسی طرح کی غلط بیانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز کے بعد اس کو اصل قصہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا۔ یہ حکایت بیان کر کے بادشاہ نے کہا کہ تو بھی مجھے اسی طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ دوست ہوں مگر آپ نے حکیم پر اعتبار کیا۔ آپ کے لیے بھی اس طرح کا خطرہ ہے جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ قصہ سناؤ کہ کیا ہوا؟ بے پرواہ وزیر نے عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کے ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا۔ شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی کہ بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر کے بعد شہزادہ گھر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کے غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کرا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگھا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فقرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کے جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کرا دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بدستہ عرض کیا بادشاہ سلامت کو اختیار ہے لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضور سے دشمنی ہوتی
تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی غلط حرکت نہیں دیکھی ہے، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کے سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیے اور ورق کے بائیں صفحے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور وہ کچھ دیر کے بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے۔ ابھی چند ہی ورق الٹے تھے، حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر لایا تھا جو بادشاہ کے جسم پر اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ آپ بلا وجہ ہی میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا، اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈال دوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے تاکہ کوئی بندہ خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دو۔ ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اعتبار، ایک بار اس قید سے باہر نکل کر پھر جو چاہے تو کر سکتا ہے، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کر دوں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ آخر ماہی گیر کو جن کی قسم پر یقین آ گیا اور اس نے گھڑے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈرا۔ جب جن نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہ کروں گا، جلد اٹھ کر میرے ساتھ آ۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر جن نے کہا کہ اس میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کے حضور میں پیش کر، وہاں سے تم کو بہت انعام ملے گا اور بہت سے بندگان خدا اور بہت سے دکھی انسان مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا تو اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئیں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا۔ مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں۔ جب باورچن کو تلنے لگی تو مچھلیاں الٹیں تو ایک دم سامنے کی دیوار پھٹی۔ اس میں سے ایک عورت نفیس لباس پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں اپنا عہد یاد ہے؟ مچھلیاں یکدم فوراً کڑاہی میں دم کے بل کھڑی ہو گئیں اور جواب دیا کہ اگر تم اپنے عہد پر ثابت قدم ہو تو ہم بھی اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں۔ یہ جواب سن کر یہ عورت اسی طرح واپس چلی گئی جیسے آئی تھی اور مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر باورچن بے ہوش ہو گئی۔ جب باورچن کو ہوش آیا تو وہ دوڑی ہوئی وزیر کے پاس گئی اور تنہائی میں بلا کر سب قصہ بیان کیا۔ وزیر متعجب ہوا اور سمجھا کہ باورچن شاید اس لیے یہ جھوٹا قصہ بنا رہی ہے کہ اس سے مچھلیاں جل گئیں اور بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ امتحان کے لیے پھر ماہی گیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی مچھلیاں اور لاؤ۔ ماہی گیر پھر تالاب گیا اور 4 مچھلیاں لا کر حاضر کی۔ وزیر نے اپنے سامنے تلنے کا حکم دیا تو پھر باورچن اسی وقت مچھلیاں تلنے لگی۔ جب اس نے مچھلیوں کو الٹایا تو پھر وہ واقعہ پیش آیا تو وزیر نے یہ قصہ بادشاہ کے حضور میں عرض کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ماہی گیر کو بلا کر اور مچھلیاں منگواؤ، میں بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے آگے کا پارٹ میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔